کی حکمت کیا علماء بیان کرتے تاکہ بندہ سب کا ادب کرے، سب سے محبت سے پیش آئے. جو ڈانٹتے جھڑکتے رہتے ہیں، دیکھیں اب یہ مثال کے ہال کے اندر کچھ ہمارے بھائی ویٹرز ہیں اپنی روزی کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، غریب ہیں تو کیا ہوا؟ تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بار گارڈ جو کھڑا ہے، یہ جو ویٹر کھانا کھلا رہا ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو جو خادم ہے، جو ہمارا ڈرائیور ہے، جو دروازہ کھولنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے؟ تو ادب سب کے ساتھ کرنا ہے، بات سب سے نرم کرنی ہے، دل کسی کا نہیں دکھانا. اگر چلتے پھرتے کسی اللہ کے ولی کو ستا دیا نا تو پھر تیار رہیے بربادی کے لیے. تو we have to think about it. ہمیشہ زندگی میں سافٹ رہیے، سب سے مسکرا کر کریے، پیار سے. تو ایک تو اس روایت سے یہ سیکھنے کو ملا. اور پھر درود پاک، سبحان اللہ، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں. یہ وارے نیارے ہیں، درود پاک سمجھ لو ہمیں بہت بڑا انعام ملا ہے. پڑھتے جاؤ اور اپنے کام سیدھے کرتے جاؤ، رحمتوں سے اپنے دامن بھرتے جاؤ. مگر ایک تیسری بات جو مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نارملی جو اس طرح کی روایتیں سنتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے 200 سال کی گناہ تو ایک درود پاک کو چومنے سے معاف ہو گئے، تو چلو جناب اب جو کرنا ہے کرتے رہو اور درود پاک پڑھ لیں گے، انگوٹھے چوم لیں گے. نہیں، یہ ضرور اللہ کی رحمت ہے. اللہ نقطہ نواز ہے، پہلے یاد ہے، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد کہتے ہو نا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. وہ چاہے تو ایک نیکی پر بخشش فرما دے اور چاہے تو ایک ہی گناہ پر پکڑ کر جہنم میں ڈال دے. تو ایمان ایکچولی جو ہے نا، اس کو سمجھنا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. کچھ لوگ دونوں ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسی امید مان لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بخشنے والا، جو کرو یار معاف کر دے گا. نہیں، وہ رحمان ہے تو وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. اور کچھ لوگ اتنے ڈرتے ہیں کہ کہتے ہیں میری بخشش ہی نہیں ہوگی، مایوس ہو جاتے ہیں. تو مایوس بھی نہیں ہونا ہے. مولا علی شیر خدا نے بڑی کمال کی بات فرمائی. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو مولا علی نے کہتے ہیں گلی مکا دی. آپ فرماتے ہیں اللہ سے ایسا خوف رکھو کہ ساری دنیا کے نیک اعمال لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے، تب بھی اللہ جو ہے تمہیں معاف نہیں کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا. اور اللہ سے ایسی امید رکھو کہ ساری دنیا کے گناہ لے کر تم ہی اکیلے جاؤ گے نا، تب بھی اللہ تمہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا. وہ کریم ہے. ہم نے سیٹسفائی نہیں ہونا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، او جناب ساڑی تو بخشش پکی ہوگی. ڈرتے رہنا ہے اللہ معاف کر دے، قبول فرما لے. تو بیچ میں رہنا ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو بہرحال نیت کر لیں انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے امید کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا اللہ کی رحمت کو پکارنے والا، اللہ کی رحمت کو سمجھے حاصل کرنے والا جو کام ہے نا، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، نماز پڑھنا. اب ذرا غور سے سنیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے. ایک شخص نے جس کے ساتھ بہت پریشانیاں تھیں، ڈیفیکلٹیاں، جو کام کرتا الٹا ہو جاتا، جو پرابلم ہوتی، کام سیدھا ہوتا ہی نہیں تھا، بڑا پریشان. ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس ہے، حضور پریشان ہو گیا ہوں، کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں الٹا ہو جاتا. ہو سکتا ہے اس وقت بھی مجھے کوئی ایسا بھائی سن رہا ہو، یہ لائیو جا رہا ہے بیان، یہ آپ سب کے لیے مدنی پھول ہے. کمال کا جواب دیا. تو آپ نے کہا بیٹے ذرا مہر دیکھیے، اسٹیمپ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اسٹیمپ لگتی ہے. تو کہا ہاں دیکھی ہے. تو فرمایا کہ مہر پر لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ کہتا الٹی لکھی ہوتی ہے. کبھی آپ اسٹیمپ کو دیکھیں گے تو جو نام یا جو بھی چیز ہوگی الٹی لکھی ہوئی ہوگی. اور فرمایا سیدھی کیسے ہوتی ہے پھر؟ فرمایا حضور جب وہ مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. لکھی کون سی ہوتی ہے؟ الٹی. کاغذ پر جب لگتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سیدھی ہو جاتی ہے. تیرے کام الٹے ہیں نا سارے. اب سنو کیا جواب دیا. فرماتے ہیں جس طرح مہر اسٹیمپ اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے، اگر تو بھی وضو کر کے مسجد میں جا کر اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی ماتھا ٹیک دے، سجدہ کر لے، اپنی پیشانی کو جھکا لے، تیری زندگی کے الٹے کام جو ہے وہ سیدھے ہونا شروع ہو جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کرتے ہیں مگر رب کے پاس نہیں جاتے. کہتے ہیں نا ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کر دیکھ. اللہ سے بات تو کرو نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہو جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں. آج میں آپ کو انشاءاللہ